أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ذالک ومن یعظم حرمات اللہ، یہ وہ باتیں ہیں جو تعظیم کرے اللہ کی حرمتوں کی. فہو خیر لہ عند ربہ، پس بہتر ہے اس کے لیے ان کے رب کے پاس. وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ، اور تمہارے لیے حلال کیا گیا ہے جانور چوپائے جس کے اوپر تلاوت کی گئی ہو. فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، پس تم بچو گندگی سے جو بتوں کی ہیں. وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، اور تم بچو جھوٹی گواہی سے. حنفاء للہ غیر مشرکین بہ، اللہ ہی کی طرف جھکنا ہے نہ کہ مشرکین کی طرف. ومن یشرک باللہ، جو اللہ کے ساتھ شریک کرے گا. فکأنما خر من السماء، گویا کہ وہ گر پڑا آسمان سے. فتخطفہ الطیر، پرندوں نے اس کو اچک لیا. او تہوی بہ الریح فی مکان سحیق، یا تیز ہوا اس کو لے گئی دور جگہ پر. ذالک ومن یعظم شعائر اللہ، یہ وہ باتیں ہیں جو تعظیم کرے اللہ کی شعائر کی. فإنها من تقوى القلوب، بے شک وہ دلوں کا تقوی ہے. لکم فیہا منافع الی اجل مسمى، تمہارے لیے اس میں فائدہ اٹھانا ہے ایک مدت تک. ثم محلها الی البیت العتیق، پھر اس کو پہنچانا ہے پرانے گھر کی طرف. سورۃ الحج کی چند آیتوں کی تلاوت ہوئی ہے. سورت کا نام بھی چونکہ حج ہے، اس کے اندر حج کے مسائل اور کچھ باتیں بیان کی جا رہی ہیں. کل کے سبق میں حج کے لیے اعلان اور قربانی کے متعلق حج کے چند مسائل آپ کے سامنے آ چکے ہیں، اور آئندہ بھی 2-3 مسائل آ رہے ہیں. اب درمیان میں تعظیم کعبۃ اللہ کی، وہاں کے خاص مقامات کی اللہ تعالیٰ تعظیم کا حکم دے رہے ہیں. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، اور اسی طرح مولانا شبیر صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے. یہ باتیں اس وجہ سے پیش آئی کہ کفار مکہ زمانہ جاہلیت میں عجیب طرح سے کعبۃ اللہ کی، وہاں کے مقامات کی بے حرمتی کرتے تھے. سب سے بڑی بے حرمتی ان کی یہ تھی کہ یہ کعبۃ اللہ کا طواف برہنہ اور ننگے ہو کر کرتے تھے. اس سے بڑھ کر بے حرمتی کیا ہو سکتی ہے کہ دن کے وقت میں مرد حضرات برہنہ ہو کر بے حرمتی کرتے تھے، عورتیں رات میں برہنہ ہو کر طواف کرتی. یہ بڑی بے حرمتی ہوتی تھی. اسلام آنے کے بعد، فتح مکہ کے بعد سب سے پہلے اسے روک دیا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 8 ہجری میں جب مکہ فتح کیا، 9 ہجری میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی معیت میں ایک بڑی جماعت، بڑا قافلہ بھیجا حج کے لیے. اس میں امیر حاج حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے.
اس کے بعد پیچھے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو قاصد بنا کر بھیجا، جس میں 4 قسم کے اعلان تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر کے اندر کتاب الحج کے اندر، اسی طرح امام ترمذی جامع ترمذی کے اندر اس کو بالتفسیر سے اس حدیث کو نقل فرمایا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ پیچھے سے تشریف لے گئے اللہ کے نبی کے قاصد بن کر۔ اس کے بعد 9 ہجری میں پورے مکے میں یہ اعلان ہو گیا، 4 بڑے بڑے اعلانات تھے۔ اس میں سب سے پہلا اعلان تھا کہ اس کے بعد سے اس سال سے لے کر آئندہ کوئی بھی کعبۃ اللہ کا طواف ننگے ہو کر نہیں کرے گا، اور کافر مشرک ایک ساتھ کعبۃ اللہ کا طواف نہیں کریں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، اے ایمان والو، یہ مشرکین نجس ہیں، ناپاک ہیں، مسجد حرام کے کوئی قریب نہ ہو اس سال کے بعد، بعد عامہم ھذا۔ تو یہ 9 ہجری میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ امیر حاج بن کے آئے تھے۔ اس کے بعد 10ویں ہجری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 1.5 لاکھ صحابہ کو لے کر کعبۃ اللہ کا حج کیا، طواف کیا تھا۔ تو یہ گویا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی جو حج ہے، جو آپ امیر حاج بنا کے بھیجے گئے تھے، یہ مقدمہ تھا، اور اس سے پہلے پورے مکہ مکرمہ کو پاک کر دیا گیا، جو بے حرمتیاں ہوتی تھیں اور اسی طرح وہاں جو بے ادبی ہوتی تھی، ان تمام چیزوں کو ختم کر دیا گیا۔ تو اسے حضرت علی رضی اللہ عنہ اعلان کرنے کے لیے آئے کہ اس سال کے بعد آئندہ کوئی بھی کعبۃ اللہ کا طواف ننگے ہو کر نہیں کرے گا، اور مسلمان اور غیر مسلمان دونوں ایک ساتھ ہو کر طواف نہیں کریں گے۔ تو یہ تمام باتیں اس وقت اعلان کیے گئے۔ بہرحال ظاہری کا یہ وہ باتیں ہیں، اوپر جو عناوین ہے، اوپر جو مضمون ہے، اس کی طرف اشارہ ہے۔ تو فرمایا کہ یہ وہ باتیں ہیں وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ، جو اللہ کے ان حرمتوں کی تعظیم کرے گا، فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ، بس اس کے لیے بہتر ہے ان کے رب کے پاس۔ تو پہلی جو بے ادبی، جو سب سے بڑی بے ادبی تھی، وہ کعبۃ اللہ کا طواف ننگے ہو کر کرنا تھا۔ دوسرا، یہ جانوروں کو بتوں کے نام کرتے تھے، غیر اللہ کے نام کرتے تھے، یہ بھی بڑی بے ادبی تھی۔ اس میں 2 طرح سے ہوتا تھا۔ ایک، جانوروں کو ان کے نام نظر کرتے تھے، کوئی کسی بت کا نام پہ جانوروں کو چھوڑ دیتا، اونٹ یا اونٹنی، یا کوئی جانور بکرے کو اسی طرح ان لوگوں کو اس کے لیے وقف کر دیتے، وہاں جا کر اس کے نام پر ذبح کرتے۔ ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا سائبۃ ولا وصیلۃ ولا حام، اللہ نے سورہ مائدہ میں 4 چیزوں کو منع فرمایا کہ بحیرہ، سائبہ، حام، وصیلہ، یہ 4 قسم کے جانور ہیں جو بتوں کے نام پر قربان ہوتے تھے، اس کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا گیا۔ تو کہا وَلَٰكِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، تم اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہو۔ تو یہ ہمیشہ کی ان چیزوں کو بھی ختم کر دیا گیا۔ تو یہ بے ادبی یہ ہوتی تھی، ان کے نام پر ذبح کر کے ان بتوں کے قریب جا کر ذبح کرتے اور ان کا خون اٹھا کر ان بتوں پر ڈالتے تھے، مرتے تھے۔ اور جب تک یہ جانور زندہ رہتے تو ان کا دودھ وغیرہ اٹھا کر ان کے سروں پہ ڈالتے تھے، گویا وہ ان کے جانوروں کے جو دودھ ہیں ان اٹھا کر ان پر قربان کیا جاتا تھا۔ اس طرح کی بے ادبی ہونا، ان کے ہاں سجدے کرنا اور اس طرح کے عجیب طرح کے تماشے ان کے تھے، یہ تمام چیزوں کو ختم کر دیا گیا۔ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ، تمہارے لیے چوپائے حلال کر دیے گئے ہیں، إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ، مگر جو تمہارے لیے تلاوت کی گئی ہے۔ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ کے اندر تمام باتیں آ گئی۔ اب تک جو جانور تمہارے لیے حلال تھے، جیسے اونٹ، اونٹنیاں، اسی طرح گائیں، بیل، بھینس اور بکرا، دمبا، دمبی، یہ تمہارے لیے حلال ہے۔ اور تمہارے لیے حلال بھی کب ہوں گے؟ جب تمہارے لیے تلاوت کی جائے، یعنی اللہ کا نام لیا جائے۔ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، بس تم کھاؤ وہ جانور جس پر اللہ کا نام لیا گیا۔ اگر حلال جانور بھی اگر کوئی جان بوجھ کر اللہ کا نام چھوڑ دے، اللہ کا نام ترک کر دے تو حرام ہو جائے گا۔ اور پھر دوسرا، اس کے اندر تردید کر دی گئی، اب تک تم ان جانوروں کو، ان حلال جانوروں کو بتوں کے نام پر قربان کرتے تھے، ان پتھروں پر قربان کرتے تھے، آج کے بعد وہ تمام چیزیں ختم کر دی گئی۔
یہ تمہارے لیے اللہ نے حلال کیا ہے، حلال جانوروں کو اس لیے حلال کیا ہے تاکہ تم کھاؤ، اللہ کا نام لے کر ذبح کرو، اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ آگے فرمایا، آگے کی آیت ہے لَکُمْ فِیہا مَنَافِعُ، اس کے اندر تمہارے لیے فائدے ہیں، فائدہ اٹھاؤ، اِلیٰ اجل مسمّی، جب تک وہ جانور تمہارے پاس رہے، زندہ رہے، تم اس سے فائدہ اٹھاتے رہو۔ اگر تم اس کو ہدی بنا کر بھیجنا ہو، ثم محلھا الی البیت العتیق، پھر تم اسے پہنچاؤ پرانے گھر کی طرف۔ عتیق کعبۃ اللہ کو کہتے ہیں، پرانا گھر، چونکہ سب سے پہلا کل بھی بات آ چکی ہے، ان اول بیت وضع للناس، سب سے پہلا گھر جو کعبۃ اللہ میں رکھا گیا وہ مکہ مکرمہ میں ہے، اس کو عتیق کہا جاتا ہے، اس گھر کی طرف۔ اور ہدی اس جانور کو کہتے ہیں جو قربانی کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ جب لوگ عمرے کے لیے جاتے ہیں سفر اور حج کے لیے جاتے ہیں، حج تمتع، حج قران کرنے والا، اس کے لیے قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ اب وہ قربانی کا جانور یہ منی میں پہنچنا چاہیے، حدود حرم میں پہنچے، وہاں جا کر ذبح کریں گے۔ اب چونکہ وہ زمانے میں لوگ جہاں سے نکلتے تھے حج یا عمرے کے لیے تو جانوروں کو اپنے ساتھ لے کر جاتے، یا کبھی کسی آدمی کو، دو آدمی کو ذمہ داری دے کر باہر آگے بھیج جاتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10ویں ہجری میں حجۃ الوداع کے لیے تشریف لے گئے تو آپ نے 60 پر 3 اونٹ، 2 صحابی حضرت صائب ابن یزید اور ایک اور صحابی، دونوں صحابی کو ذمہ داری دے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جانور آگے بھیج دیا کہ تم حرم کو لے کر چلو۔ یمن سے حضرت علی رضی اللہ عنہ پیچھے لے کر آئے بقیہ اونٹ، تو کل 100 اونٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مینا کے میدان میں آپ نے ذبح فرمائے 10ویں ہجری میں، 10ویں ذی الحجہ کو، حج سے فارغ ہونے کے بعد۔ تو پہلے جو 60 پر 3 اونٹ بھیج دیے گئے، اللہ کے نبی نے آگے بھیج دیا 2 صحابی کو ذمہ داری دے کر۔ اب اس جانور کو ہدی کہتے ہیں۔ ہدی وہ جانور کہلاتا ہے جو خانہ کعبہ میں حدود حرم کے اندر اور مینا میں جو ذبح ہوتا ہے اس کو ہدی کہتے ہیں۔ اور وہ حج کے 3 دنوں کے اندر قربانی کے جو 3 ایام ہیں ان دنوں میں جو جانور قربان ہوتے ہیں، اور وہاں مینا کے میدان میں ذبح ہونے والے جانور کو ہدی کہتے ہیں۔ یہاں جو جانور ذبح ہوتے ہیں اس کو اضحیہ کہتے ہیں۔ اضحیہ عید الاضحیٰ کے 3 دنوں میں جو جانور ذبح ہوتے ہیں اس کو اضحیہ کہتے ہیں۔ حدود حرم میں جو ذبح ہوتے ہیں تو اس کو ہدی کہتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ جتنے جانور ذبح ہوتے ہیں وہ عام جانور ہیں جو حلال جانور ذبح ہوتے ہیں، تو اسے یہاں پوری دنیا میں جو ان 3 دنوں کے اندر ذبح ہوتے ہیں وہ اضحیہ کہلاتی ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرما دیا۔ اب یہ جو ہدی ہے، قرآن نے کہا کہ اس کی تعظیم کریں۔ تعظیم کا مطلب یہ ہے اس کے اوپر سواری نہیں کی جائے گی اور اس کے اوپر کوئی بوجھ نہیں رکھا جائے گا۔ اگر اس کے تھنوں میں دودھ نکل آئے تو دودھ استعمال نہیں کر سکتے، وہ دودھ وہ صدقہ کر دے اگر نکل آئے۔ تو اگر وہ کوئی جانور حمل سے تھا اور بچے ڈال دے تو اس بچے کو بھی وہیں جا کر اس کو بھی ہدی بنا دیا جائے گا اور اس کو بھی حدود حرم کے اندر مینا کے میدان میں ذبح کر دیا جائے گا۔ یہ تمام شرائط ہیں جو فقہ کی کتابوں کے اندر فقہاء نے بیان فرمائے۔ اگر کوئی مسئلہ اگر پیش آ جائے کہ کوئی دوسرا جانور نہ ہو، یا جس جانور پر یہ سوار ہو کر جا رہے تھے وہ جانور ہلاک ہو گیا یا جانور گم ہو گیا، بدرجۂ مجبوری اس جانور کے اوپر سواری کر سکتے ہیں جب تک کہ دوسرا جانور نہ مل جائے۔ تو یہ بہرحال اس کی شرائط ہیں، ان کی تعظیم کی جائے۔ زمانہ جاہلیت میں اگرچہ کہ وہ زمانہ کفر کا تھا، پھر بھی ان کی بڑی تعظیم کی جاتی تھی۔ جو قافلہ، جو مسافر حدود حرم کو جاتے، مکے جاتے تھے، ڈاکو بھی ان پر ڈاکہ زنی نہیں کرتے تھے، ان جانوروں کو چھینتے نہیں تھے، اس پر علامات ہوتی تھی۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ یہ لکھا ہے کہ ان جانوروں کو خرادہ ڈال دیا جاتا تھا۔ خرادہ کہتے ہیں کہ چپروں کا ہار ان کو پہنا دیا جاتا، بکریوں کو جو دمبے ہوتے ان کو چھوٹا سا ہار بنا کے ڈال دیا جاتا، اونٹنی کو جوتے کو خون میں بھگو کر اس کے اوپر مار دیا جاتا تھا، وہ نشان ہوتا تھا اس زمانے میں جس کو قزادہ کہتے ہیں۔ اب یہ دور سے نظر آ جاتا کہ بھئی یہ اونٹنیاں جو چل رہی ہیں تو یہ مکے کو جا رہے ہیں، اس کی بڑی تعظیم ہوتی تھی۔
اور بکریوں کو خرادہ پہنا دیا جاتا۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے جامع ترمذی کے اندر مستقل باب باندھ کر یہ حدیث لے کر آئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قلادہ پہنایا، یہ ثابت ہے۔ تو یہ اس کی حرمت ہے تاکہ راستے میں کوئی بھی ڈاکو، کوئی بھی لٹیرا نہ لوٹ رہے قافلے کو۔ تو جب یہ قافلہ چلتا تھا تو ڈاکو خود ان کی تعظیم کرتے تھے۔ اس زمانے میں جو ڈاکو ڈاکہ زنی کرتے تھے ان کی مہمانی کرتے تھے، میزبانی کرتے تھے، تو یہ ان کی عظمت ہوتی تھی۔ تو یہ تمام چیزیں عظمت والی ہیں، لیکن زمانہ جاہلیت میں کچھ ایسی چیزیں تھیں، وہاں جانے کے بعد بے ادبیاں، گستاخیاں ہوتی، کعبۃ اللہ کا طواف اس طرح کرتے تھے، جانوروں کو ان کے نام پر۔ جو تمام چیزیں جو غیر شرعی تھے شریعت نے اسے ختم کر دیا، اور جو چیزیں صحیح تھی شریعت نے اسے باقی رکھی، جیسے قلادہ ڈالنا، چپلوں کا ہار پہنا کر بھیجنا، اور جوتے کو خون میں بھگو کر اونٹ کے پیٹ پر مار دینا نشان کے طور پر، اس کو خرادہ نشان کہتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں شریعت نے باقی رکھی چونکہ اس میں کوئی قباحت نہیں تھی۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں، تو اللہ نے فرمایا کہ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ، تمہاری لیے چوپائے حلال کر دیے گئے، جانور حلال کر دیے گئے، إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ، جس کے اوپر جو تلاوت کی جائے، جس کی تلاوت کی جائے، جس پر اللہ کا نام لیا جائے، تو وہ جانور کو تم استعمال کرو، تمہارے لیے حلال ہے۔ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، بس تم بچو بتوں پر گندگیوں سے، بتوں کی گندگیوں سے۔ وہاں جا کر ان بتوں کی پھول چڑھانا، چادر چڑھانا، اور اسی طرح ان پر دودھ ڈالنا، ان کا جانوروں کا گوشت جانوروں کا ذبح کر کے ان کا خون ڈالنا، یہ سب ان تمام چیزوں سے بچو۔ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، اور جھوٹی باتوں سے، جھوٹی گواہی سے پرہیز کرو۔ اس لیے کہ حج کے جب فارغ ہو جاتے ہیں تو یہ لوگ اپنے آباء و اجداد کو یاد کیا کرتے تھے، اس سے منع کر دیا گیا، جو سورہ بقرہ میں دوسرے پارے میں ہے۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، جب تم عرفات سے واپس لوٹو، یعنی حج کے ارکان سے فارغ ہو جاؤ، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، اس کی جگہ میں شریعت نے اللہ کا ذکر کرنے کا حکم دیا، اللہ کا ذکر کرو۔ اس کی جگہ میں شریعت نے ہمیں تربیہ دیا، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت، احدا صمدا لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ جو تسبیحات ہمیں دیے گئے ہیں، یہ خاص طور سے حج کے میدان میں، اور اسی طرح عرفے کے میدان میں، اور صفا مروہ کی سعی کرتے ہوئے اس پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ شریعت نے اس کے بدل میں ہمیں فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، تو اس زمانے میں چونکہ وہ اپنے آباء و اجداد کو یاد کیا کرتے تھے، ہر قبیلے والا، ہر خاندان والا اپنے بزرگوں کے، اپنے آباء و اجداد کی تعریف کرتا تھا اشعار کے ذریعے سے، گویا ان کا ایک میرہ بن جاتا، گویا ان کا ایک مشاعرہ بن جاتا تھا۔ تو یہ اپنی تعریف کر رہے ہیں، سامنے والے وہ اپنے خاندان، قبیلے کی، اپنے باپ دادا کی بہادریوں کی، ان کے تلوار میں ان کے شہید ہونے کی باتوں کے تذکرے ہوتے تھے۔ تو شریعت نے ان تمام چیزوں کو ختم کیا۔ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، ایک زور کے ایک معنی تو جھوٹی باتیں ہیں، جھوٹ تو حرام ہے۔ زور کے دوسرے معنی ایسی بات جس سے کوئی فائدہ نہ ہو، وہ زور ہے۔ ایسی باتیں جس سے کوئی فائدہ نہ ہو، ان باتوں سے بچو۔ اب اپنی باپ دادا کو یاد کر کے کیا کرو گے؟ ان کی تعریف کر کے کیا کرو گے؟ تم کیا ہو؟ باپ دادا جو بھی تھے وہ تو چلے گئے، وہ تو اللہ کے یہاں پہنچ گئے ہیں، اب تم ان کی باتیں کیوں کرتے ہو؟ ایسے باتیں جس سے کوئی فائدہ نہیں ہے، تو اس کو بھی زور کہا جاتا ہے۔ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، حدیث میں ہے، بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جھوٹی باتوں سے بچو، جھوٹی گواہی سے بچو۔ حدیث میں صاف فرمایا گیا، جھوٹی گواہی دینے سے، جھوٹ بولنے سے بچو، اور فرمایا کہ جھوٹ ذلت اور رسوائی کی طرف آدمی کو کھینچ کر لے جاتا ہے۔ سچائی کو اختیار کرو، سچ بولو، وقولوا قولا سدیدا، سیدھی بات کہو، صاف صاف بات کہو، جو بھی کہنا ہو حق بات کہو، صحیح بات کہو۔ جھوٹ باتوں سے، ٹال مٹول کی باتوں سے، ادھر ادھر کے ہیر پھیر کر کے بات کرنے سے منع کیا گیا۔ بعض لوگوں کی اس میں بڑی مہارت ہوتی ہے
کہ بات کو ادھر ادھر پھیر کر گھما پھرا کر اپنی بات کو ثابت کروا دیتے ہیں، اپنی جھوٹ کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور سامنے والے کے مد مقابل کی بات کو نیچے گرا دیتے ہیں۔ تو یہ بعضوں کے اس اندر بڑا فن کمال حاصل ہوتا ہے۔ تو اسے فرمایا کہ ان تمام چیزوں سے بچو، وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، اس طرح کی باتوں سے، بےہودہ باتوں سے جس سے کوئی فائدہ نہیں، جس میں اپنی ناک ہو، اپنی بڑائی ہو، ایسی باتوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ تم کیا ہو اللہ بہتر جانتا ہے، اس لیے اپنے آپ کو، اپنی بڑائی، اپنے بڑوں کی، خاندان کی بڑائی تعریف مت کرو۔ یہ تمام مفہوم اس کے اندر داخل ہیں۔ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ، اللہ کے لیے تم جھک جاؤ۔ حنفاء، حنیف کہتے ہیں کہ ایک طرف مائل ہو جانا۔ حنیف کے ایک معنی مائل ہو جانا، دوسرا معنی حنیف کا یہ ہے کہ ادھر ادھر راستوں سے ہٹ کر سیدھا راستہ اختیار کرنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو دین دیا گیا وہ دین حنیف ہے، جس کے اندر کجی نہ ہو، ٹیڑھا پن نہ ہو، بالکل سیدھا ہو۔ ایک معنی تو وہ ہے، اور دوسرا معنی ایک جانب جھک جانا، حق بجانب، حق بجانب مائل ہو جانا، جہاں حق ہو ادھر چلے جاؤ، جہاں حق نہ ہو ادھر سے مڑ جاؤ، تو یہ ہے حنیف۔ اور فرمایا حنفاء للہ، اللہ کے لیے ایک طرف متوجہ ہو جاؤ، یعنی زمانہ جاہلیت کے طریقوں کو چھوڑو، غیر مشرکین، ابھی مشرکین کی طرف نہ جاؤ، وہ باپ دادا سے کام چلا آ رہا ہے، باپ دادا سے کرتے آ رہے ہیں، ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ جو دین حنیف تم کو دیا گیا ہے اس کی طرف مائل ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے خود خطاب کر کے کہا، اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، یاد کرو اس وقت کو جب کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اسلم، ایک ہی طرف متوجہ ہو جاؤ، اپنے آپ کو تابعدار بنا دو۔ قال اسلمت لرب العالمین، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوراً کہا کہ میں متوجہ ہوتا ہوں رب العالمین کی طرف۔ تو یہ حنفاء للہ، حق بجانب مائل ہو جاؤ، غیر مشرکین، نبی مشرکین کی طرف، زمانہ جاہلیت اور ان کی رسومات کی طرف مت جاؤ۔ ومن یشرک باللہ، جو اس طرح کرے گا، جو مشرکین کی طرف متوجہ ہو جائے گا، کفر بجانب مائل ہو جائے گا، جو کفر کی طرف مائل ہو جائے گا، اس کا ڈھراؤ، اس کا رجحان ادھر ہو جائے گا، سنو، فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ۔ اللہ نے مثال دے کے فرمایا کہ تمہاری حالت ایسے ہو جائے گی، تم آسمان سے زمین کی طرف پھینک دیے گئے، نیچے گر گئے، اور پرندوں نے تمہیں نوچ نوچ کے کھا لیا، بوٹیاں بنا دی۔ تمہارا حال یہ ہو جائے گا اگر تم نے دین اسلام کو چھوڑ کر کفر کو اختیار کرو گے، یہ دنیا کے جو پرندے کافرین ہیں تمہیں نوچ نوچ کر تمہاری بوٹیاں کر دیں۔ اسلام ایک محافظ دین ہے، محفوظ دین ہے، جو بھی اس کے اندر، جو بھی اس پر آ جائے گا اللہ اس کی حفاظت فرمائیں گے، اور یہ غالب ہونے والا دین ہے، اللہ اس کو غالب کر کے رہیں گے۔ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔ یہ غالب ہونے والا دین ہے، اب تک غالب ہی ہوا ہے، کبھی مغلوب نہیں ہوا، اور قیامت تک مغلوب بھی نہیں ہوگا۔ تو ایسے دین کی طرف مائل ہو جاؤ۔ جب تم اس طرح دین کی طرف آ جائے گے تم بھی غالب رہو گے۔ اگر تم نے ان طریقہ کار کو چھوڑا، دین کے راستے کو چھوڑا، تو پھر تمہاری حالت یہ ہو جائے گی جو آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، یہ اللہ کو ایک مثال دے کے تمثیل سے بات سمجھا رہے ہیں۔ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، بس ایسے ہیں کہ آسمان سے گر پڑا نیچے، فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ، پرندوں نے اچک لیا، بوٹیاں کر دی۔ دوسری مثال دے رہے ہیں، او تہوی بہ الریح فی مکان سحیق، یا تیز ہوا نے تمہیں پچھاڑ دے کر کہیں دور ڈال دیا، تمہاری حالت تنکوں کی طرح ہو جائے گی، تمہاری حالت کاغذات کی طرح، پتوں کی طرح ہو جائے گی، جو ہوا کے ایک تھپڑے سے کہیں نکل جاؤ۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب ہمارے اندر دین نکل جائے، ہمارے اندر دین کی اہمیت نہ ہو۔ تو آج وہی ہے، کہیں تھپڑے ادھر سے ہو رہے ہیں، کبھی ادھر کی ہوا چل رہی تو ادھر چلے گئے، اور ادھر سے ایک تیز ہوا چلی تو مسلمان وہاں سے وہاں تھپڑے کھا رہے ہیں۔ ہر طرف دشمن اپنی طاقت کے زور سے مسلمانوں کو دبانے کی، مسلمانوں کو ادھر سے ادھر کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، بلکہ ہو رہی ہیں۔ مسلمان ان تھپڑوں کے زد میں آ چکا ہے جو اللہ نے مثال دے کے سمجھایا۔ او تہوی بہ الریح فی مکان سحیق، یا تم تیز ہواؤں کے تھپڑوں میں دور جا کے پڑو گے، من مکان سحیق، دور کی جگہوں میں جا کر پڑو گے۔
تو اللہ نے دو مثالیں دی ہیں۔ ومن یشرک باللہ، جو اللہ کے ساتھ شریک کرے گا، حنیف دین حنیف کو چھوڑ کر شریک اختیار کرے گا، فکأنما خر من السماء، پس وہ آسمان سے گر پڑا، فتخطفہ الطیر، تو پس پرندے اچک لیں گے، اس کی بوٹیاں کر دیں گے، او تہوی بہ الریح، یا تیز ہوا نے اسے لے کر چلے، من مکان سحیق، بہت دور کے راستے پر، بہت دور کی جگہ پر، سحیق کہتے ہیں دور۔ پھر آگے بات، چونکہ درمیان میں ایک مثال تمثیل تھی، پھر وہی بات حرمت والی بات ہے، ذالک ومن یعظم شعائر اللہ، جو اللہ کے شعائر کی تعظیم کرے گا۔ ذالک، یہ وہ باتیں ہیں جو حدود حرم کے اندر ہیں، جو باتیں، یہ وہ باتیں، ذالک کا ترجمہ یہ صاحب جلالین کرتے ہیں، یہ جو باتیں اوپر جو مسائل بیان کیے گئے اور آگے پیچھے جو سباق و سیاق بیان کیا گیا، اس باتوں کی طرف متوجہ ہے۔ ذالک اے ذالک القول، یہ تمام وہ باتیں ہیں جو تم سے کہی گئی، جو تم سے مطالبہ کیا گیا ہے۔ ومن یعظم شعائر اللہ، جو اللہ کے شعائر کی تعظیم کرے۔ اللہ کے شعائر کیا ہیں؟ خانہ کعبہ ہے، صفا مروہ ہے، اور اسی طرح مقام ابراہیم ہے، اور حجر اسود ہے، عرفہ کا میدان ہے، مزدلفہ کی پہاڑی ہے، مشعر حرام ہے، یہ تمام چیزیں ہیں جو شعائر ہیں۔ بعض مفسرین نے 6 باتیں جو شعائر میں داخل فرمائے، جو یہ باتیں گنائی گئیں، لیکن 6 پر یہ منحصر نہیں ہے، بلکہ اور بھی ہے جو شعائر میں داخل ہیں۔ بعضوں نے مینا کے میدان کو بھی شعائر میں داخل فرمایا، اور جو جبل رحمت ہے عرفہ کا میدان میں، یہ شعائر میں داخل فرمایا، جو پورا عرفہ شعائر میں داخل ہے، اور خصوصاً جبل رحمت جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وقوف عرفہ فرمایا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر 9 ذی الحجہ میں آپ نے وہاں وقوف فرمایا تھا، اور وہیں جبل رحمت کے پاس اونٹنی پر اپنی ناقہ عذبہ پر سوار ہو کر آپ نے جو تاریخی خطبہ دیا، فرمایا وداعی خطبہ تھا آپ کا، جو اتنے بڑے مجمع سے آپ نے خطاب فرمایا تھا۔ تو یہ سب شعائر میں داخل ہیں۔ اور اسی طرح مشعر حرام اصل میں مزدلفہ اور مینا کے جانے کے راستے میں ایک وادی، آج وہاں ایک مسجد ہے، آج اس کو مشعر حرام کے نام ہی مشعر حرام ہے، وہاں ایک مسجد ہے، تو اس کو مشعر حرام کہا جاتا ہے۔ قرآن میں اس کا ذکر فرمایا عند المشعر الحرام فاذکروہ کما ہداکم، تو اس مسجد کو مشعر حرام، یعنی اصل ایک وادی تھی وہ، تو اس وادی بھی شعائر میں داخل ہے۔ جمرات پہ کنکریاں مارنا، یہ بھی شعائر میں داخل ہے۔ بہرحال 6 تو مفسرین نے با اتفاق ذکر فرمائے، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے شعائر میں داخل فرمائے، اور بعضوں نے ان ہدی جو جانور وہاں جا کر ذبح ہوتا ہے، یہ بھی شعائر میں داخل ہے، چونکہ ان کی حرمت، ان کی عزت کی جائے، اس لیے شعائر ہونے کی وجہ سے کہ یہ اس پر سواری نہیں کر سکتے، اور اس پر بوجھ نہیں رکھا جا سکتا، اور اسی طرح ان کی خرید و فروخت نہیں ہو سکتی، اور اگر دودھ نکل آئے تو دودھ کو صدقہ کر دیا جائے گا، تو یہ تمام شعائر کے داخل ہیں۔ اور بعض مفسرین کرام نے ان تمام چیزوں کو شعائر کے اندر داخل فرمایا ہے، اور کعبۃ اللہ بھی شعائر میں داخل ہے۔ اور بعض مفسر فرماتے ہیں جو سورہ جن کی آیت ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، چونکہ کعبۃ اللہ شعائر اسلام ہے، تو جتنی مسجدیں دنیا کے اندر ہیں پورے خانہ کعبہ کی تابع ہیں، تو اس سے خانہ کعبہ شعائر ہیں، تو مسجد بھی شعائر میں داخل ہے۔ اس لیے مسجد کے اندر ادب کے ساتھ ہونا بے حد ضروری ہے، بے ادبی سے منع کیا گیا، زور سے بات کرنے سے منع کیا گیا ہے، اور وہاں آوازیں کرنے سے منع کیا گیا، بلکہ ظالم کہا قرآن نے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کے گھروں سے روکے وہاں ذکر کرنے سے، وہاں نمازیں پڑھنے سے۔ تو تمام مسجدیں بھی شعائر میں داخل ہیں۔ ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، یہ وہ باتیں ہیں جو شعائر کی تعظیم کرے گا، فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، یہ دلوں کا تقویٰ پیدا ہوگا، اس کا تعلق دل سے ہے۔ جتنے تمہارے اندر ادب ہوگا، جتنے تمہارے اندر حرمت آئے گی، دلوں کا تقویٰ میں اضافہ ہوگا۔ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، بس تم وہاں رہ کر تمہارے چند چیزیں منافع کے ہیں،
کل کے سبق میں آ چکا ہے۔ وہاں جانے کے بعد آپس میں تجارت بھی ہوتے تھے، حج سے فارغ ہونے کے بعد کہ آپس میں تجارتیں بھی ہوتے تھے، اونٹوں والے اپنے اونٹوں کو کرایہ پر دیتے تھے، اس سے ان کو کچھ دنیاوی فائدہ ہو جاتا تھا۔ آج کل تو بڑی بڑی بلڈنگیں ہیں، عمارتیں ہیں، تو وہاں لوگوں کو ٹھہرایا جاتا ہے، حجاج کرام کو، تو اس کے کرائے سے ان سے فائدہ ہو رہا ہے۔ اور جو بسیں، گاڑیاں، ٹراولس ہوتی ہیں تو اس سے بھی لوگوں کو کرائے کا فائدہ ہو جاتا ہے۔ اس زمانے میں اونٹ تھے تو آج بس ہیں، کار ہیں، اور اسی طرح بڑی بڑی ٹیکسیاں ہیں، گاڑیاں ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں جو منافع ہیں تمہارے لیے، تم اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں حج کے ساتھ ساتھ ان منافعوں کو بھی جوڑ دیا ہے، اسی کے لوگ دنیا بھر سے آتے ہیں، دنیا کے کونے کونے سے آتے ہیں، اور یہ لمبا سفر، بہت لمبا سفر ہوتا ہے، 2 مہینے کا، 3 مہینے کا، اس زمانے میں کبھی کبھی 6 مہینے بھی لگ جاتے تھے۔ تو لوگ اس سے یہاں آنے کے بعد حج سے بھی فارغ ہو جاتے، عمرہ سے بھی فارغ ہو جاتے، اور ساتھ میں کچھ تجارت کا سامان بھی لے کر جاتے تھے، تو اس سے تمہارا فائدہ ہو جائے۔ لیکن تجارت اصل نہیں ہونا چاہیے، ہماری نیت تو صرف حج کے ہو، ہماری نیت تو من حج للہ، جو اللہ کے لیے حج کرے۔ حج سے فارغ ہونے کے بعد اور عمرے کے ارکان سے فارغ ہونے کے بعد اگر آدمی تھوڑا بہت اپنی بیوی بچوں کے لیے، اپنی ضرورت کے، اپنے معاش کا کچھ انتظام کر دے تو اس کی اجازت ہے۔ جیسے آج بلڈنگیں ہیں، ہوٹل ہیں، کھانے کا ایام ہے، اور اسی طرح گاڑیاں ہیں، سواریاں ہیں، وہ کرائے پہ دیتے ہیں، کھانے بنا کر دیتے ہیں، BC چلاتے ہیں، تو اس سے لوگوں کو کچھ منافع معاش ہو جاتا ہے، تو اس سے فائدہ اٹھانے کی اجازت ہے۔ لکم فیہا منافع، اس میں تمہارے لیے فائدہ ہے، الی اجل، ایک مدت تک، ثم محلھا الی البیت العتیق، پھر تم وہاں تک پہنچنا ہے، پرانے گھر تک۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو حج و عمرے کی بار بار توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔